اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و قارئین اور ناظرین، آج ہمارا جو قرآن کلاس کا اور تجوید کلاس کا لیسن ہے وہ سورۃ الہمازہ پر مشتمل ہے۔ یہ مکیہ صورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی آیاتہا یعنی اس کی آیات، یہ ضمیر اس صورت کی طرف، ہمازہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کی 9 آیات ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ امید ہے آپ آمادہ ہوں گے، اس کو بار بار پڑھا کریں۔ ہم زیادہ تر رولز بتاتے ہیں، قوانین بتاتے ہیں، تاکہ آپ کو قوانین آئیں گے تو یہ قرآن پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ خود پڑھ لیں گے قرآن مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائل لکل، وائل یہ قاعدہ لین ہے، یعنی واو یا اور واو سے پہلے اگر کوئی حرف آ جائے اور وہ زبر والا ہو تو اس کو ہم لین انداز میں پڑھتے ہیں، نرم انداز میں پڑھتے ہیں۔ وائل لکل، آپ دیکھیں یہ لام پر شد ہے، اس لیے ہم اس کو جو 2 پیشیں ہیں اس کو ایک پیش پڑھ رہے ہیں، ایک پیش اسلام کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ وائل لکل، وائل لکل، وائل لکل، کیونکہ لام پر بھی شد ہے اور اس لام پر بھی شد ہے، تو دونوں کو اس پر زور دیں گے، سٹریس آئے گا، دباؤ آئے گا، کیونکہ یہ شد والا حرف جو ہے 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اپنی یہ زیر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، ایک دفعہ پچھلا جو لام ہے اس کے پیش کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ کلیہ ہے کہ شد والا حرف 2 بار پڑھا جائے گا، ذہن میں رکھ لیں، بٹھا لیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی شد والا حرف آئے گا آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھ لیں گے، اس پر زور دیں گے۔ وائل لکل، وائل لکل، ٹھیک ہے؟ ہاں، کل لے بھی نہیں پڑھنا، اور جتنا وہ ہے اتنا پڑھنا ہے۔ ہمازہ تلمازہ، ہمازہ، ہے کو ہم نے جہاں سینے کی ہڈی سے نکالنا ہے، اس کا مخرج ہے، ٹھیک ہے؟ ہمازہ تل، تے کی ایک زیر ہم پڑھ رہے ہیں، ایک نہیں پڑھ رہے کیونکہ لام پر شد ہے، ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے۔ شد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ ہمازہ تلمازہ، اب ہم اس کو تے ظاہر کر رہے ہیں، ہا ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حالت وقف ہے، یہاں ہم رک رہے ہیں۔ اور یہاں ایک اہم قاعدہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نون چھوٹی سی آئی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کو کہتے ہیں نون قطنی، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں آتی ہے؟ یہ اس لیے آتی ہے کہ جہاں بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں اور آگے جو حمزہ ہے، ٹھیک ہے، وہ خالی ہو، تو اس کو اس کے ساتھ ملانے کے لیے یہ نون قطنی آتی ہے۔ اور جب یہ نون قطنی آتی ہے تو اس حرف کے نیچے ایک زیر، ایک زبر، ایک پیش بچ جاتی ہے، اور ایک وہ نون ہوتی ہے۔ یہ اس ایک زیر کے بدلے میں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم نے اس کو ملانا ہے تو اس کے ذریعے ملائیں گے، اس نون کے ذریعے، نون قطنی کے ذریعے ملائیں گے، یہ ملانے کے لیے آتی ہے۔ لمازت نلزی، لمازت نلزی، اگر آپ نے ملا کر پڑھنا ہے تو اس انداز سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ ہاں، دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری آسان صورت یہ ہے کہ یہ جو الف ہے اس کو آپ اپنی طرف سے زبر دے دیں، یہ آپ کو اجازت ہے، قاعدے کے مطابق آپ کو اجازت ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، الذی، الذی، ٹھیک ہو گیا؟ یہ آسان طریقہ ہے۔ یہاں آپ اس کو وقف کر دیں، اس کو تا کو ہا بنا دیں، ٹھیک ہے، اور اس کو الذی الگ پڑھ لیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اگر ملانا چاہتے ہیں، واصل کرنا چاہتے ہیں،
تو آپ ان کو اکٹھے پڑھ لیں. پھر وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي، اس طرح پڑھیں گے. یہ مشکل ہے تھوڑا سا، اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے الگ الگ پڑھنا، ہمازہ یا ہمازہ کریں اور الذی کو الگ پڑھیں. جمع جمع ما لون کیوں نون کو نہ بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ واو پر شد ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ واو پر شد ہے، اس لیے اس کو ما لون پڑھ رہے ہیں. اگر دو زیریں ہوتی تو ما لیوں پڑھتے، اگر دو پیشیں ہوتی تو ما لوں پڑھتے. لوں یعنی ان کے وہ انداز میں آگے ہم نون کو نہ ملاتے. زبریں ہیں تو زبروں کے انداز سے ما لوں، ٹھیک ہے. اگر زیریں ہوتی تو ما لیوں، اور اگر پیشیں ہوتی اس پر تو ما لوں پڑھتے. ما لوں وعددہ، دیکھیں اصل میں ہو ہے لیکن ہم اس کو حالت وقف میں ہا بنا رہے ہیں، ہا ظاہر کر رہے ہیں، گول ہا پڑھ رہے ہیں. اور لا کا مطلب کیا ہے؟ لا کا مطلب ہے کہ آپ کو نہیں رکنا چاہیے، لیکن یہ لا آیت کے خاتمے پر آیا ہوا ہے. یہاں آپ کو اجازت ہے کہ رکیں یا نہ رکیں، آپ کی مرضی، لیکن رک جائیں تو اچھا ہے، سانس بھی نکل جاتا ہے اور انسان جو ہے آزادی سے سکون سے پڑھ لیتا ہے. وعددہ الذی جمع مالا وعددہ، ٹھیک ہو گیا. تیسری آیت یحسب، یحسب یا اور ہا کو اکٹھے پڑھیں گے. یہ ہا حروف حلقی ہے، اس کو ہم حلقی خا پڑھتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. یحسب، سین سیٹی کے ساتھ آواز نکلتی ہے. یحسب ان، ان یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. ان اور انا ان کا معنی ہوتا ہے تحقیق، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہم نے نون کو 2 بار پڑھنا ہے. ان، ان نا بھی نہیں پڑھنا. ان ما لہو، ہو کو لمبا کریں اس پر مد ہے. ما لہو، میم کو یہ حرف شفوی ہے تو ہونٹ ملتے ہیں تو میم ادا ہوتی ہے. ما لہو اخلدہ، اخلدہ ہا ظاہر کرنی ہے نا، اخلدہ تو ٹھیک نہیں ہے. اخلدہ کلا، کلا یہ شد ہے نا اس میں. لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ، دیکھیں یہاں بہت بڑا ایک کلیہ ہے کہ جب بھی با سے پہلے نون آ جائے، جب بھی با سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے کوئی حرف ہے تو اس کے بعد با ہے تو ہم نے اس نون کو میم میں بدلنا ہے. دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے من بعدی، من بعد اصل میں تھا من بعدی، لیکن با آ گیا ہے نون ساکن کے بعد تو ہم نے اس کو کس میں بدلا ہے؟ اس میں بدلا ہے. اسی طرح اگر تنوین آ جائے، با سے پہلے تنوین آ جائے تو پھر بھی ہم نے اس تنوین کو میم میں بدل دینا ہے. جیسے ارسلہ بالحق بشیرم و نذیرم بائنا، وہ بائنا کی وجہ سے، بے کی وجہ سے اب نذیرم پڑھ رہے ہیں. رے کے اوپر 2 زبریں ہیں، رن پڑھنا چاہیے لیکن ہم رم پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ آگے با آ گیا ہے. تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو ہم اس نون ساکن کو یا تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. یہ کلیہ ہے، آپ کو قرآن میں کافی مثالیں مل جائیں گی. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. تو آج جو ہے آدھی ہم نے تقریباً پڑھ لی ہے. اس کی 1 2 3 اور 4 آیات پڑھ لی ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم 5 آیات پڑھیں گے. یہ پارٹ 1 ہوگا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس کو بار بار پڑھیں تاکہ آپ کی قرأت صحیح ہوگی. دیکھیں نماز جب آپ پڑھتے ہیں
تو اس میں آپ کی قرأت اگر صحیح ہوگی تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، اگر آپ کی قرأت صحیح نہیں ہے، قرأت صحیح نہیں ہے، تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس کو سیکھیں تاکہ آپ صحیح نماز ادا کر سکیں، اور نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔